کش کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وجدان اور کش کی زندگی اب آخری موڑ پر آ چکی ہے۔ وجدان کا اچانک حادثہ جو کہ متی اللہ نے کروایا تھا، اور اس کے بعد اگر وہ آپریشن کے لیے پیسے نہ لاتی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے والد کی رہائی کا پروانہ، یہ سب کچھ پیسوں سے ہی ممکن تھا۔ اسی لیے کش اب وہی راستہ چن چکی ہے جو کہ وجدان اس کو چننے سے منع کر رہا تھا۔ وہی آستانہ اور اسی آستانے کی زینت وہ ایک دفعہ پھر سے بننے والی ہے۔ حتیٰ کہ وجدان تو کبھی نہیں یہ چاہتا تھا کہ زندگی میں وہ اس کا ساتھ چھوڑ کر اس آستانے پر جا کر بیٹھ جائے، لیکن وہی ہونے والا ہے۔ وجدان کے منع کرنے کے باوجود بھی یہ متی اللہ کے ساتھ جا کر وہ کانٹریکٹ کر آئی ہے، کیونکہ وہ تو صرف یہ چاہتی تھی کہ ان دونوں کی زندگی بچانے کے لیے وہ اپنی زندگی داؤ پہ لگا دے۔ لہٰذا ایک دفعہ پھر سے وہی صوفیانہ لبادہ اوڑھ کر وہی خوابوں کا سلسلہ وہ شروع کرنے والی ہے، اور اب وہی سلسلہ ایک بار شروع ہونے والا ہے جس کو وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اب تو وہ متی اللہ کے ساتھ وہ سارے کاغذات کو دستخط کرنے کے بعد مجبور ہو چکی ہے، اور وہ جا کر اس کے گھر والوں کو بھی اس کے سامنے یہ کہہ دے گا کہ یہ سارا کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں اس کو پیسے نہ دیتا تو تب اس کے باپ کی رہائی اور وجدان کا آپریشن نہ ہو پاتا۔ اپنے پیاروں کو کبھی کبھی بچانے کے لیے بہت بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ کش تو کبھی بھی آستانے کی زینت نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن اب وہ مجبور ہو کر وہی سب کچھ کرنے والی ہے جو کہ اس نے پہلے نہ کرنے کا سوچا تھا۔ اس کے والد تو اب یہ طے کر لیں گے کہ زندگی کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے متی اللہ کے ساتھ ہی پارٹنرشپ کر لی جائے، جبکہ وجدان تو کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا اور اس سے غصہ ہوگا کہ تم نے میری بیماری کے بہانہ بنا کر پھر سے اپنے آستانے پہ بیٹھنے کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ لیکن ان کی زندگی میں تو ابھی ایک موڑ اور آنے والا ہے۔ یہ تو آستانے پر دوبارہ سے جا کر اسی طرح کش بیوی بن کر بیٹھنے والی ہے، اور اپنے سائلوں کی ساری درخواستیں اور ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ وہ پھر سے شروع کرنے والی ہے۔ یہ تو سب کچھ وہ کبھی چاہتی ہی نہیں تھی، لیکن اب تو متی اللہ کبھی بھی اس کو اس بات کے اوپر اجازت نہیں دے گا کہ وہ آستانے کے بنا رہنے کے بارے میں سوچ بھی سکے۔ کش تو یہ چاہے گی کہ وہ وجدان کی شادی زویا کے ساتھ کروا دے، کیونکہ وہ تو اپنی زندگی کا جو راستہ چن چکی ہے وہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ لیکن وجدان اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہ وہ آخری دفعہ اس کے ساتھ اپنے آستانے پر جانا چاہتی ہے، وہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وہ تو چاروں ناچار اس کی ہر بات سننے کے لیے تیار ہے، لیکن کش اپنے فیصلے سے اب ہٹنے والی نہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر وہ آستانے پر نہ بیٹھے گی تو اس کے بعد اس کے خاندان کی زندگی میں جو تباہیاں اور طوفان آئیں گے وہ پھر سے وہ ان کا سامنا نہیں کر سکتی۔ اسی لیے کش کو وجدان اس کے اس آستانے پہ لے جائے گا جہاں وہ جا کر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے والی ہے۔ اپنے گھر والوں کی زندگی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی اور وجدان کی زندگی کو آگ لگا چکی ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا وجدان کے ساتھ کش کو ایسا کرنا چاہیے تھا، یا حالات کی مجبوری پہ اس کو کوئی اور راستہ ملنا ممکن ہی نہ تھا؟ آپ کو یہ پرومو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ کش کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وجدان اور کش کی زندگی اب آخری موڑ پر آ چکی ہے۔ وجدان کا اچانک حادثہ جو کہ متی اللہ نے کروایا تھا، اور اس کے بعد اگر وہ آپریشن کے لیے پیسے نہ لاتی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے والد کی رہائی کا پروانہ، یہ سب کچھ پیسوں سے ہی ممکن تھا۔ اسی لیے کش اب وہی راستہ چن چکی ہے جو کہ وجدان اس کو چننے سے منع کر رہا تھا۔ وہی آستانہ اور اسی آستانے کی زینت وہ ایک دفعہ پھر سے بننے والی ہے۔ حتیٰ کہ وجدان تو کبھی نہیں یہ چاہتا تھا کہ زندگی میں وہ اس کا ساتھ چھوڑ کر اس آستانے پر جا کر بیٹھ جائے، لیکن وہی ہونے والا ہے۔ وجدان کے منع کرنے کے باوجود بھی یہ متی اللہ کے ساتھ جا کر وہ کانٹریکٹ کر آئی ہے، کیونکہ وہ تو صرف یہ چاہتی تھی کہ ان دونوں کی زندگی بچانے کے لیے وہ اپنی زندگی داؤ پہ لگا دے۔ لہٰذا ایک دفعہ پھر سے وہی صوفیانہ لبادہ اوڑھ کر وہی خوابوں کا سلسلہ وہ شروع کرنے والی ہے، اور اب وہی سلسلہ ایک بار شروع ہونے والا ہے جس کو وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔